وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون إلى آخر الآيات. وقال تعالى فأتيا فقولا إنا رسولا. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده. وقال تعالى ولم يخشى ولم يخشى صدق الله العلي العظيم. پہلے سورہ فاتحہ سنیں. اس وقت سورہ فاتحہ کسی بھی مقصد سے، لیکن میرے دل میں خیال پیدا ہوا اسی کو بنیاد بنا کر گفتگو کی جائے. سورہ فاتحہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہوئے، ہم اللہ ہی کی غلامی میں رہنا پسند، کسی اور کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنے کو تیار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، آزاد رہنا، آزاد تھے، آزاد ہیں، انشاءاللہ آزاد رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے یہ سبق سیکھا تھا کہ ایک اللہ خبردار، اس کا نام ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ، وہ رستم کے دربار، ایران کا فارس کا سلطنہ، رستم کے دربار میں اس کے سوال کے جواب نہیں کرتا. اس نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ جواب میں کہا لینے نہیں آئے ہیں، ہم دینے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا، خود سے نہیں آئے ہیں ہم، خضرا گھاس نہیں ہیں ہم. جی اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. جی اور یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ انکم بعثتم میسرین ولن تبعثوا معسرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مبعوث ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لے کر آئیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور مذاہب و ادیان کے جور و ستم سے نکال کر اسلام کے نظام عدل و انصاف کی طرف جائیں. ہم اس لیے آئے ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ یا الى سعتها، دو روایت تھی. ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگنائیوں سے دنیا کی وسعت کی طرف لے کر آئے. کیا لگا رکھا ہے؟ لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے. قیصر و کسریٰ کے سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں. ارے سجدہ تو صرف اللہ کے لیے،
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. ہمارے علماء اللہ کی سوا کسی سے نہیں کرتے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. انما کلمہ حسب ہے، انما کلمہ حسب. اول تو علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر علماء کی پیروی میں وہ اللہ کے بندے، وہ مسلمان جو علماء سے وابستہ رہتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو علماء سے وابستہ نہیں رہتے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ غیر اللہ سے ڈرتے. یہ مطلب ہے اس آیت شریف. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اس لیے جب انگریز ظالم کا اس ملک پر تسلط ہوا تو سب سے پہلے انگریز کے ظالمانہ تسلط کا احساس کرنے والا وہ اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، تقویٰ بھی تھا، سب کچھ تھا. اور وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، سب سے پہلے انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہمارا ملک غلام ہونے جا رہا ہے. پھر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فکر آگے بڑھی، کہاں تک پہنچی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، اور پھر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی. اور 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ. اس ملک کی جد و جہد آزادی، یا یوں کہو کہ اس ملک کی جنگ آزادی 200 سال پر محیط ہے. کتنے سال پر؟ 200 سال پر محیط ہے. اور 1857 تک صرف اور صرف مسلمان اور بالخصوص علماء اس جنگ آزادی میں شریک تھے. 1857 سے دوسرے برادران وطن مسلمانوں کے ساتھ اس کاز میں شریک ہوئے. 1857 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد سن 1857 سے شروع ہوئی. انتہائی غلط تھی. 1799 میں ٹیپو سلطان شہید 1799 میں شیر میسور تو کہیں گے شیر ہند، بلکہ ہم یہ کہیں گے اسد اللہ. اسد اللہ انگریز کے زمانے کا اسد اللہ سلطان ٹیپو شہید، جن کو آج کے زمانے میں غدار کہا جاتا ہے. کون کہے گا غدار ٹیپو سلطان کو؟ وہی کہیں گے جو خود غدار. بقول ماجد دیوبندی کے پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا غدار کون ہے. ٹیپو سلطان کا تاریخی جملہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر. جب ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا گیا کہ سامنے بڑی طاقت ہے، اسلحہ بھی بہت ہے، افرادی قوت بھی بڑی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ صلح کر لی جائے. تو ٹیپو سلطان نے کہا کیا کہتے ہو، میں انگریز کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں
ایسا نہیں ہو سکتا. شیر کی ایک روزہ زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان نے شہادت کا جام پیا. میر صادق جعفر از بنگال اور صادق از دکن. علامہ اقبال نے کہا کہ بنگال میں جو اپنوں سے غداری کرنے والا تھا منافق وہ جعفر تھا، میر جعفر، جس نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی. 1757 میں اور 1799 میں میر صادق جو ٹیپو سلطان کا وزیر تھا، میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان نے انگریز کے مقابلے میں شکست پائی اور شہادت کا جام دیا. لیکن ٹیپو سلطان کے اندر وہ ہیبت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ ٹیپو سلطان کا جسم پڑا ہوا ہے، جسم بے روح پڑا ہوا ہے، اور انگریز افسر کی وہاں تک جانے کو ہمت نہیں ہے. جب پورا یقین ہو گیا، پورا یقین ہو گیا کہ اب اس میں جان نہیں ہے، تب وہاں پاس میں گیا اور جا کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہاں کے مرہٹوں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ دیا ہوتا تو انگریز آگے نہیں بڑھتا، لیکن انہوں نے بھی غداری کی. بھیڑ جب ہوتی ہے تو چور کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چور بھی بھاگتے بھاگتے کہتا ہے پکڑو پکڑو وہ جا رہا ہے، پکڑو پکڑو وہ جا رہا ہے چور. لیکن اللہ کا احسان کہ ہمارے بزرگوں نے تاریخ کو بہت اچھے سے مرتب کیا ہے. میں آپ عزیزوں سے کہتا ہوں پڑھو. سوال یہ ہے کہ کیا پڑھیں؟ اسیران مالٹا پڑھو، اسیران مالٹا پڑھو. مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ خود جنگ آزادی کے مجاہد تھے. علماء ہند کا شاندار ماضی پڑھو. اتنی موٹی ایک جلد ہے، 2 جلدوں میں. علماء ہند کا شاندار ماضی پڑھو، علماء حق پڑھو. یہ عاجز سن 1973 سے پڑھتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں زیادہ کچھ کہنا نہیں، صرف اشارے کافی. سن 1857 میں، سن 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ اس وقت دیا جب انگریز نے دہلی پر قبضہ کیا اور لال قلعے پر اپنا جھنڈا لہرایا. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، دارالحرب ہے. کیوں صاحب دارالحرب کیوں ہے؟ نمازیں ہو رہی ہیں، جمعے کی نماز بھی ہو رہی ہے، عیدین کی نماز بھی ہو رہی ہے. دارالحرب کیوں ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور خاص طور سے جدید تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ انگریز یہاں آیا تو کیا عزم اور ارادہ لے کر آیا تھا. وہ یہ عزم اور ارادہ لے کر آیا تھا کہ ہندوستان سے نہ صرف اسلام کو بلکہ جتنے ادیان و مذاہب ہندوستان میں ہیں ان سب ادیان و مذاہب کو مٹا کر پورے ہندوستان میں عیسائیت کو پھیلا دیا گیا. ہمارے علماء کا احسان ہے اس ملک کے ہر شخص پر، اس ملک کے ہر مذہب کے ماننے والے پر. ہمارے علماء کا احسان ہے کہ اسلام کو بچایا اور دوسرے مذاہب
دوسرے مذاہب کو بھی بچایا۔ صورتحال یہ تھی کہ انگریز اپنے ساتھ پادریوں کو لے کر آیا۔ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر صبح سے شام تک انگریز کی طرف سے پادریوں کی تقریریں ہوتی تھیں، اسلام کے خلاف دعوت مقابلہ دی جاتی تھی علماء کو، آؤ مناظرہ کر لو، آؤ مناظرہ کر لو۔ انگریز کا عزم یہ تھا کہ پورے ملک کے لوگوں کو، ہندوستانیوں کو عیسائی بنایا جائے اور عیسیٰ مسیح کی حکومت پورے ملک میں نافذ کر دی جائے۔ اس عزم و ارادے کے ساتھ آیا تھا وہ۔ اگر علماء انگریز کے مقابلے میں نہیں آتے تو یہاں کی اکثریت کا اپنے اپنے مذہب کو چھوڑنا بہت ممکن تھا، محال نہیں تھا، بہت ممکن تھا۔ لیکن علماء آئے، حضرت مولانا رحمت اللہ کھیرانوی رحمت اللہ علیہ، جیسے مفتی شہید احمد صاحب، میں نے لکھا تھا مفتی شہید صاحب کے بارے میں کہ مفتی شہید صاحب فی دارس سلامی و سعادہ، ایسے ہی مولانا رحمت اللہ فی رحمت اللہ، مولانا رحمت اللہ فی رحمت اللہ۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانہ سے اٹھے اور اٹھ کر آگے میدان میں، اور پادری فنڈر سے انہوں نے مناظرہ قبول کیا کہ ہاں میں مناظرہ کروں۔ آگرہ شہر میں مناظرہ ہونے والا تھا، حضرت مولانا پہلے سے پہنچ گئے وہاں اور تقریریں ہوئی حضرت مولانا کی۔ پادری فنڈر کو پتہ چلا ان کی تقریروں کا خلاصہ تو بھاگ گیا، اس کا ملک میں پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیرت ایمانی کا تقاضا تھا کہ علماء خاموش نہ بیٹھیں، علماء اپنی درسگاہوں کو چھوڑ کر میدانوں میں آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد 1857 میں جو کچھ ہوا، 1857 کی جو جنگ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل سلطنت کے چشم چراغ تھے، بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی۔ جی، لوگ اس کو غدر کا نام دیتے ہیں۔ غدر 1857 غدر تھا تو جنگ تھی، وہ تو جہاد آزادی تھا، غدر نہیں تھا۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ بعض مسلمان مورخین نے بھی غدر لکھا، اور سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ سید صاحب نے بھی اس کو غدر لکھا ہے۔ اور کیوں نہ لکھے جبکہ انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا۔ اب انہوں نے انگریز سے خطاب لیا سر کا، جی سر کا، تو وہ تو اس کو غدر ہی لکھیں گے، وہ تو اس کو غدر ہی لکھیں گے۔ یہاں ایک بات کہہ دوں، جی ہمارے شہر کے دانشور، جدید تعلیم یافتہ، جی پروفیسر صاحبان، ٹیچر صاحبان، جی ڈاکٹر صاحبان اور وکلاء، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ جو گزرا ہے، اس زمانے میں کہتے تھے کہ یہ علماء جو ہیں کیا کر رہے ہیں، یہ مدرسے، ارے ان کو چاہیے کہ کالج اور ہاسپٹل اور یہ سب۔ تو میں نے جواب میں کہا تم کیا کرو، تمہاری قسمت میں کیا ہے، تمہاری قسمت میں کیا ہے؟ جب تم ریٹائرڈ ہو جاؤ گے تو پوتا پوتیوں کو سنبھالو گے، اور کیا کرو گے تم؟ پوچھو کیا کرنا ہے، کہ پوتا پوتیوں کو سنبھالو۔ بیٹے اور بہو کا غلام بن گیا ہے، بیٹے اور بہو کا غلام بن گیا یہ، کہ اب ان کی اولاد کو ایک کو ادھر گود میں ایک کو ادھر گود میں سنبھالنے کا کام۔ الحمدللہ مولوی کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا، مولوی کی قسمت میں تعطل ہے ہی نہیں۔ ریٹائرڈ ہونا کسے کہتے ہیں؟ تعطل کو کہتے ہیں، معطل ہونے کو کہتے ہیں۔
مولوی کبھی معطل نہیں ہوتا، ریٹائرڈ نہیں ہوتا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ کس قدر ستایا ہے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن اس عالم میں بھی دل و دماغ اس قدر روشن، دل بھی دماغ میں بھی اتنا روشن تھا کہ تمام تر اعذار کے باوجود، تمام تر امراض کے باوجود حضرت شاہ صاحب اپنے گھر سے چلتے تھے مسجد کی طرف، تو راستے میں طلبہ اور علماء حضرت کے سامنے کتابیں رکھتے تھے اور حضرت ان کتابوں کو حل کیا کرتے تھے، ان مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، پھر 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، جی دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ اور میں کہتا چلوں مولانا نے بڑے اچھے اشعار سنائے تھے، مجھے بہادر شاہ ظفر کے کلام کا کچھ حصہ یاد آ رہا ہے۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ آپ کو پتا ہے بہادر شاہ ظفر کے ناشتے میں ان کے بیٹوں کے سر، کٹے ہوئے سر دشت میں رکھ کر پیش کیے، یعنی ظلم بھی کرنا اور اس طرح کا مذاق بھی کرنا۔ انگریز، صحیح بات ہے، کسی نے کہا تھا کہ باہر سے سفید اندر سے کالا، باہر سے سفید اندر سے کالا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تیرا ہے نئی روشنی منہ ہو کالا، کہو آمین۔ تیرا ہے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر، تیرا ہے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ جی بہادر شاہ ظفر کو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں دفن بھی نہیں ہونے دیا، ان کو گرفتار کیا اور رنگون پہنچایا، اور بہت انتہائی تکلیفوں میں ان کا وقت گزرا۔ ان کے بیٹوں کو ان کے سر کاٹ کے دشت میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیے، اس وقت ان کے دل اور کلیجے میں کیا عالم ہوگا، ذرا تصور کریں ہم۔ اس لیے انہوں نے یہ کچھ باتیں کہی تھی، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمر دراز مانگ کر کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کتنا ہی بد نصیب ہے ظفر دفن کے واسطے، کتنا ہی بد نصیب ہے ظفر دفن کے واسطے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں۔ 1866 میں ہمارے علماء نے یہ طے کیا کہ ہمیں ایک ادارہ چاہیے، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا 1866 میں، اور پہلا طالب علم محمود، استاد محمود، دارالعلوم کا آغاز ہوا محمودین سے، دارالعلوم کا آغاز ہوا محمودین سے۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے، میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ حمد اخیر میں ہوتی ہے، حمد اخیر میں ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ذاتی نام کیا ہے؟ محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
کسی پیغمبر کا نام احمد اور محمد نہیں رکھا گیا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور حمد اخیر میں ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی جو ان کی کتاب ہے اس کی پہلی جلد میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب کچھ لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حمد اخیر میں ہوتی ہے جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے کے بعد الحمدللہ۔ تو نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ دارالعلوم کا آغاز ہوا استاذ ملا محمود سے، شاگرد محمود حسن سے، محمودین سے دارالعلوم کا آغاز ہوا۔ اس سے ایک بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزیت انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب بیمار تھے، آخری زمانہ تھا، میں نے یہ مضمون بیان کیا تو بلند آواز سے، ایسا لگا کہ جیسے مفتی صاحب بیمار نہیں، بہت بلند آواز سے، ماشاءاللہ بہت بلند آواز سے۔ پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تیار ہوئے، شاگرد ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شیخ الہند تیار ہوئے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں عالم جہاد آیا، اور وہ مالٹا گئے اور کیا کیا ہوا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فکروں کو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں بسایا، جبکہ مالٹا میں ساتھ تھے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی، گرفتاری تو اصل میں شیخ الہند کی تھی، لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود پیش ہو کر فرمایا کہ ارے یہ تو بوڑھے آدمی ہیں، یہ کیا کریں گے، اصل مجرم تو میں ہوں، انگریز کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ تو میں ہوں، مجھے گرفتار کرو۔ حضرت شیخ الاسلام اپنے استاذ کے ساتھ، اور عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شاگرد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی ان کے ساتھ، اور یہ مالٹا کی جیل میں رہے، اور پھر مسلسل جد و جہد کرتے کرتے بالآخر پوری ذمہ داری حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آ گئی، اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جی پوری قوت پوری طاقت کے ساتھ جنگ آزادی میں حصہ لیا، یہاں تک کہ سن 1947 15 اگست سن 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ ایک بات اور بھی ہے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد یہ علماء نہیں تھے، یہ مولانا نہیں تھے، لیکن جب علماء کے ساتھ جدوجہد آزادی میں یہ لوگ شریک ہو گئے تو یہ مولانا بن گئے، یہ سب کے سب مولانا بن گئے۔ بھائی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے فارغ تھے؟ وہ تو وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ تھے، مولانا شوکت علی صاحب، لیکن مولانا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت علماء کے ساتھ وابستہ رہے گی تو امت کی حفاظت بھی ہوگی، امت دنیا میں اور آخرت میں کامیاب بھی ہوگی، اور اگر علماء سے اس کو وابستگی نہیں رہی تو امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی، امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ انگریز یہ چاہتا تھا کہ امت اسلامیہ علماء سے دور ہو جائے، انگریز یہ چاہتا تھا، آج بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ امت اسلامیہ علماء سے دور ہو جائے، اور جان کر یا
سمجھ کر یا نہ سمجھ کر مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ امت علماء سے دور ہو جائے. بڑی لچھے دار ان کی تقریریں ہوتی ہیں. میں نشاندہی کر دوں، ایک راشد شاہ ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ذمہ دار ہے، راشد شاہ جی، راشد شاہ بڑی لچھے دار تقریریں کرتا ہے. پیچھے پڑا ہوا ہے دارالعلوم دیوبند کے، پیچھے پڑا ہوا ہے مذاہب علوم کے، پیچھے پڑا ہوا ہے علماء کے، اور پڑوسی ملک میں بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. محمد علی ہے، جاوید حامدی، اس کی زبان دیکھو جاوید حامدی کی اردو. اس لیے سب طلباء سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ قسم کی اردو سیکھ کر رہیں گے انشاءاللہ. کیسی اردو؟ اعلیٰ قسم کی. یہ عربی کے ادبا بیٹھے ہیں پیچھے یہ جانے. میں تو اردو کا طالب علم ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں بہترین قسم کی اردو ہم سیکھ کر ہی مانیں گے انشاءاللہ. یہ کچھ مختصر تذکرہ میں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ان کو ہم سب کی طرف سے، پورے ملک کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. اور آئندہ ہمارے علماء اور اکابر کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کی رہبری میں امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ امت بہتر طریقے سے چلتی رہے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے. وآخر دعوانا